أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور 26 ہیں. سابقہ درس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع کیا ہے. اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مذہب، وہ شریعت جو حضرت ابراہیم لے کر آئے ہیں اس پر ہم بھی ہیں، بلکہ اسی پر ہم ہیں. آپ یعنی محمد رسول اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کا طواف، یہ کعبے کی عمارت، کعبے کا حج اور عمرہ یہ فضول باتیں ہیں، نعوذ باللہ. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے ہفتے یا پچھلے درس میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ مختصر چند الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم باتوں کو سامنے رکھا گیا کہ وہ اللہ کا بندہ کن امتحانات سے گزر کر امامت کے اس درجے پر پہنچا. آج قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی تاریخ بنائے کعبہ یعنی بیت اللہ کب بنا، یہ عمارت کیا ہے، کیوں لوگ ایک بار دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر لیتے بلکہ ایک بار دیکھنے کے بعد وہ عمارت ایسی ہے کہ بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے، امت کے لیے، مکہ مکرمہ کے شہر کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے مانگی ہیں، ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے گھر کو بنا دیا، مثابتاً لوگوں کے لیے بار بار واپس آنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور اس گھر کو ایسا ہم نے بنا دیا کہ وہاں پر صرف امن ہوگا، کوئی فساد نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی قتل و غارت گری نہیں، صرف امن و امان. اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جو لوگ سفر حج اور عمرے پر گئے ہیں یا جانے والے ہیں، جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو کچھ زمانے پہلے وہاں کے حکمران کی حکم کی بنیاد پر ایک موٹے شیشے میں کور کر گلاس میں پیک کر دیا گیا ہے. اور وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، ابھی بات آئے گی، اس پتھر نے کتنی مدد کی تھی، اور اللہ کی قدرت کی بنا پر آپ کے قدم اور آپ کے پیر کے نشانات اس پر بالکل جم گئے تھے، جیسے کسی چیز پر کسی کے عکس کو یا تصویر کو پرنٹ کر دیا جاتا ہے، وہ اب تک محفوظ ہیں۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پر ذرا نماز پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کس چیز کا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ وہ بیتیا یا ہمارے گھر کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، کس کے لیے؟ للطائفین، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں، والعاکفین، جو بار بار وہاں پر آتے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ درس ارسل اس آیت میں بہت لمبی ایک داستان چھپی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے شہر سے ہجرت کر جائیں، اور روایات کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ براق نامی سواری پر بیٹھ کر حضرت ابراہیم چلے، بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل ساتھ میں ہیں۔ جب یہاں پر آئے اور آنے کے بعد حکم یہ دیا گیا، جو دوسرا امتحان تھا کہ اہل و عیال کو یہیں پر آپ چھوڑ دیں، آپ نے وہاں پر ان کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ کو نشانی دکھائی گئی، کیونکہ کعبۃ اللہ کی عمارت اس موقع پر ایسی تھی جیسے زمین سے نکلا ہوا کوئی پتھریلا ٹیلا ہو، کوئی اونچا پتھر ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور آپ کو باقاعدہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ یہ عمارت ہے، اس کو آپ کو بنانا ہے۔ آپ چھوڑ کر چلے گئے، بار بار آتے تھے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ ایک دن آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے، آ کر کے یوں کہا کہ بیٹا، اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ اس کام میں میری مدد کرو گے۔ بیٹا تو فرما بردار تھا، نبی کا بیٹا تھا۔ فرمایا ابا جان بالکل جو آپ کہیں گے۔ فرمایا ہمیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے نشاندہی کر دی گئی ہے کہ وہ عمارت کہاں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کس نے بنایا؟ پہلے کس نے بنایا؟ تو اس بارے میں مستند روایات تو موجود نہیں ہیں، ہاں اتنی باتیں ضرور ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، یعنی انسانیت کی پیدائش سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے اس گھر کو بنوایا تھا۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی، ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور جس بددعا کو ذکر کیا ہے قرآن مجید نے سورہ نوح میں بھی اور مختلف مقامات پر، اور نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ مولا اتنے نافرمان لوگ ہیں، اب یہ میری اور میری دعوت کا مذاق بنانے لگے ہیں، اب ان پر عذاب آنا چاہیے۔ تو عذاب ایسا آیا کہ پوری دنیا میں صرف پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ نے وہ بنائی، اور اس میں جو لوگ سوار ہوئے، چاہے وہ جانور تھے یا انسان تھے یا پرند تھے، کچھ بھی تھا، صرف وہ محفوظ رہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا اس دنیا میں، بالکل، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ جب باپ نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ میری بات کو مان لو، فرمایا نہیں میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے درخواست کی کہ اللہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، وہ ظالموں میں سے ہے، اس نے خود آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ، جب وہ طوفان نوح آیا تھا تو جو کعبے کی عمارت بنائی گئی تھی اس وقت وہ چلی گئی، صرف جو بنیاد
اور فاؤنڈیشن باقی تھا زمین میں، وہ باقی رہ گیا بس۔ اب اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا آپ وہاں جائیں، فلاں فلاں نشانیاں ہیں، آپ اس کو تعمیر کریں۔ آپ نے کھودنا شروع کیا، جو نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی گئی، وہ ویسے ہی نشانیاں ملتی رہیں، اور آپ نے اس موقع پر کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اور بنایا بھی کیسے؟ انسان عمارت بنانے لگے تو آج کل کے زمانے میں بہت سی سہولتیں، کہ ذرا دیوار اونچا کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ انتظام کر کے معمار کو یعنی عمارت کے بنانے والے کو اس پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پتھر آیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اس کی خصوصیت اللہ کی جانب سے یہ تھی کہ یہ حضرت ابراہیم کے حکم کے تابع تھا، جیسا کہتے ویسا کرتا، ہوا میں بلند ہو جاتا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ جاتے اور بیٹے نیچے سے چھوٹے پتھر یا بڑے پتھر اٹھا کر، اور آج کے زمانے میں تو سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، پہلے مٹی کا استعمال ہوتا تھا، پانی میں ملا کر اسماعیل علیہ السلام اسے دیتے، بیٹا مزدور کا کام کرا جو نبی ہے، جو آنے والے زمانے میں نبی بننے والے ہیں، اور باپ کعبۃ اللہ کی عمارت کے معمار ہیں، اس طرح کعبۃ اللہ دوبارہ بنائے۔ اور یہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر اس عمارت کو تعمیر کر رہے تھے، اس پر آپ کے نشانات پڑ گئے، اور یہ بالکل ایسے ہی محفوظ ہوتا رہا، اور آج تک ایسے ہی محفوظ ہے۔ اور وہاں پر 2 رکعت پڑھنا واجب بھی ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں عمرے یا حج کے سفر کے لیے وہ جانتے بھی ہیں۔ تو اسی کو فرمایا، اور کعبۃ اللہ کی اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں فرمایا کہ ہم نے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اپنے گھر کو بنا دیا ایک ایسی جگہ جہاں لوگ بار بار واپس آئیں، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے۔ آپ کسی بھی عمارت کو 1 2 3 4 یا 5 مرتبہ دیکھیں گے، نگاہیں بھر جائیں گی، دل بھر جائے گا، خواہش نہیں ہوگی، لیکن کعبۃ اللہ کے دیکھنے میں اللہ کی جانب سے ایسی جاذبیت رکھی گئی ہے کہ انسان جتنی مرتبہ دیکھتا ہے دل نہیں بھرتا، وہ پیاس اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے، وہ شوق اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ معلوم کریں آپ اس سے کہ جو عمرہ مکمل کر کے یا جو لوگ طواف وداع کرتے ہیں آنے حج کے موقع پر، جب وہاں سے جدائی کا وقت ہوتا ہے تو اگر قانون نہ ہو کسی ملک کا، ویزے کا قانون نہ ہو، کوئی واپس نہ آئے، جو منظر ہوتا ہے دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے کوئی جدا ہو جائے یا وہ عمارت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اس عمارت کی خصوصیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ جتنی مرتبہ کوئی ایمان والا دیکھے گا اتنا ہی وہ شوق اور بڑھتا ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا مثابۃ للناس، ہم نے بنایا ہے، ایسا کہ شوق پورا نہیں ہوگا، زندگی بھر آپ دیکھتے رہیں۔ اور آگے لفظ استعمال فرمایا وہ جگہ ہم نے بنائی ہے امن والی، کعبۃ اللہ۔ آگے اور تفصیل سے بات آئے گی، اس سے مراد ہے حرم، جو حرم مکی ہے وہ امن کی جگہ ہے، وہاں شکار جائز نہیں، وہاں کسی چھوٹے سے کیڑے کو مارنا صحیح نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قانون اتار دیا گیا تھا۔ صرف ایک موقع کے علاوہ خود اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ، کفار مکہ اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ حرم کے اندر کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوگی، کوئی خون نہیں بہا جائے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ جتنی ان کی لڑائی، یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کے باپ کا قاتل حرم کے اندر مل جاتا تو وہ بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اپنے بچوں کا قاتل یا نقصان پہنچانے والا کوئی مل جاتا تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ قانون ہے حرم کے اندر صرف امن ہوگا۔ ہاں ایک موقع آیا کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ وقت کے لیے اس کو جائز کیا تھا، اور وہ تھا فتح مکہ کا موقع، کہ جن لوگوں نے شہر مکہ فتح ہونے کے باوجود بھی ہتھیار نہیں ڈالے،
اور وہ اڑے رہے تو اس دن اعلان کیا گیا تھا کہ لوگ جہاں ملیں وہاں گردن مار دی جائے، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھی، قابل معافی نہیں تھی۔ انہوں نے جرم کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نقصان پہنچانے کے لیے ایسا ظلم کہ انسانیت سے بڑا۔ وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اور نام لے کر، سب کے لیے نہیں، نام لے کر، ان لوگوں کا خون حرم میں جائز ہے۔ اور جب ان لوگوں کی گردن مار دی گئی، اس موقع پر صاف یہ اعلان اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں اعلان کیا کہ آج کے بعد قیامت تک حرم کے اندر خون بہانا یا کسی کا شکار کرنا، نقصان پہنچانا قطعاً حرام ہوگا۔ اور اب تک ویسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترا ہوا قانون ہے۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم نے نماز کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہیں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اگلا حکم دیا کہ ہم نے بیت اللہ کو بنا لیا۔ کوئی عمارت اگر خوبصورت بنانی جائے تو عمارت کا بنانے والا مالک کیا کرتا ہے؟ میں اور آپ گھر بنائیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر ذرا پاک صاف رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ ہماری عمارت جو بنانی، اب اگلی ذمہ داری سنو، وہ یہ ہے کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین، یہاں پر آنے والوں کے لیے یہ حرم بالکل پاک رہنا چاہیے۔ یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ تو انہوں نے خود اپنی جانب سے شروع کیا، تو اسی کا اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے ابراہیم سے کہا تھا تم نے کعبۃ اللہ کو بنا لیا ہے، اب اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور شاید فی الحال بھی اور ہمیشہ بھی ایسے ہی رہے کہ دنیا کے ان مقامات میں سے ہے، ان گنی چنی جگہوں میں سے ہے حرم مکی کے جس سے زیادہ پاکیزہ کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہاں جانے والے جانتے بھی ہیں کہ کسی بھی وقت لاکھوں کا مجمع وہاں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے کہ نہایت پاکیزہ، نہایت صاف ستھرا، ہر طرح کا انسان وہاں جاتا ہے، لیکن نہایت صاف ستھرا پاکیزہ۔ اسی حکم کو وہ آج تک مان بھی رہے ہیں، اور یہ حکم پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اب آپ واپس وہاں لوٹ کر چلیں کہ جب حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، چلے جاؤ، اب ایک شوہر بھی ہے، ایک باپ بھی ہے، اور جگہ ایسی ہے کہ کوئی درخت نہیں ہے۔ صرف روایات کے اندر آتا ہے کہ ببول کے جو کانٹے دار جھاڑ اور درخت ہوتے ہیں وہ تھے وہاں پر، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل ریتیلا میدان، جہاں تک نگاہ دوڑائے کچھ بھی نہیں۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، کیا کہ اللہ ھذا بلدا آمنا، میرے بیوی بچے ہیں یہاں پر، اس شہر کو امن والا آپ بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ اب تو جہاں تک حدود حرم ہے، وہاں تک جو چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی، وہاں ان کاموں کو کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری دعا فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ مولا یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے دے۔ اب آپ غور کریں کہ جس وقت حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ رہے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس دعا کو قبول فرمایا اور شہر مکہ کے بازو میں بالکل برابر میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر طائف، وہاں پر ہر قسم کا پھل ہوتا ہے، ہر قسم کی سبزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ مکہ مکرمہ کے بازار میں آتی ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کہ انسان نے کوششیں کر لی اور وہ آ گئی، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تو یہ ملا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے جب یہ دعا مانگی تو ایک قید لگا دی، ایک شرط کہ اللہ یہ جو چیزیں میں آپ سے مانگ رہا ہوں یہ ان کو ملے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو قیامت پر اور رات پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اس سے پہلے سابقہ ہفتے شاید آپ کو یاد ہو ایک بات آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی
اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کے بدلے میں یہ کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا بڑا رہبر امام بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا من ذریتی، میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو جواب آیا تھا نسل کو بھی امامت ملے گی، کب تک؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اور اس کی مثال پیش کی تھی کہ بنی اسرائیل اس وقت تک دنیا کے سب سے افضل لوگ رہے جب تک وہ اللہ کے قانون اور شریعت پر قائم رہے، جب ظلم کرنے لگے تو سب کچھ چھین لیا گیا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے خود ہی قید لگا دی کہ مولا صرف ان لوگوں کو جو مومن ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اندازہ کریں، جواب کیا آیا؟ فرمایا قال ومن کفر، نہیں، جو لوگ ہمارے انکاری بھی ہیں ان کو بھی ہم دیں گے روزی، جو ہمارے انکاری بھی ہیں ہم ان کو بھی دیں گے روزی، لیکن فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، چند دنوں کے لیے، دنیا میں صرف دنیا میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ اچھائیاں، وہ بہترین زندگی ملے گی، پھر اس کے بعد ثم اضطرہ الی عذاب النار، دنیا کی زندگی تک ان لوگوں کے لیے جو ذات الہیہ کے منکر ہیں ان کو بہترین چیزیں ملیں گی، مگر موت کے بعد ثم اضطرہ الی عذاب النار، دھیرے دھیرے عذاب کی طرف دھکیل کر لائیں گے ہم، اور جب وہ عذاب کی طرف جائیں گے تو فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا بڑا برا ٹھکانہ ہوگا، یہ انجام بہت برا ہوگا۔ کیوں؟ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے یا مومن ہونے کے باوجود دامن اسلام کی عمارت میں ہونے کے باوجود دنیا مقصد ہے، تو یہ تو کہا جاتا ہے کتنے دن کے مزے؟ چند دنوں کے، 50 سال 60 سال، اس کے بعد کی زندگی تو بڑی لمبی ہے، اور اتنی لمبی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا کہ روزی تو ہم یہاں پر سب کو دیں گے، کوئی بھوکا نہیں مرے گا، لیکن کل قیامت کے دن یہ سیم انعامات ایمان والوں کے لیے ہوں گے۔ رہا کافر کا، کفر والوں کا مسئلہ، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو عذاب کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور اس کے بعد ان کا جو انجام ہوگا وہ بڑا دردناک ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو ستون ہیں، جو اس کے فاؤنڈیشن ہیں، ان کو بلند کیا اور دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے اللہ ہم سے اس ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں بھی بڑی شاندار دعائیں ہیں، انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آئندہ ہفتے آئے گی۔ دعا فرمائیں، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔